لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو اپنی خوبیوں کے اعتبار سے بے نظیر ہے اور بے مثال ہے، جو لازوال ہے اور باکمال ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب میں، ادیان میں، دین و دھرم میں ممتاز اور منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ اسلامی وہ مذہب ہے جس میں انسانی زندگی کے تمام گوشوں کو مکمل طور سے بیان کر دیا گیا ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جس میں اسلام ہماری دستگیری نہ کرتا ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس میں اسلام ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو، اور انسانی زندگی کا کوئی ایسا پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے جس میں قرآن ہماری قیادت نہ کرتا ہو، اور انسانی زندگی کی کوئی ایسی منزل نہیں ہے جہاں پہنچ کر شریعت محمدی دم توڑ دیتی ہو، بلکہ ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر وقت، خوشی ہو یا غم، مرنا ہو یا جینا، ہر موقع پر شریعت اسلامیہ مکمل رہنمائی کرتے ہوئے ملتی ہے۔ وہ عبادت سیاست کا ہو، معاشرت کا ہو، تجارت کا ہو، خوشی کا ہو یا غم کا ہو، ہر جگہ شریعت اسلامیہ ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہماری دستگیری کرتی ہے۔ اسلامی وہ مذہب ہے جس نے دنیا کو تہذیب و تمدن کا درس دیا ہے، انسانیت کا پیغام سکھایا ہے، جینے کا وہ سلیقہ سکھایا ہے کہ جس پر بڑے بڑے دانشوران قوم کو ماتھا ٹیکنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ در حقیقت اسلام کی یہ خوبی واقف تو ہے اس راز سے یہ دار و رسن بھی کہ ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے جس کا تعارف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتہائی مختصر سے جملے میں واضح انداز میں فرمایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم لوگ گرے پڑے لوگ تھے، ہمارے پاس نہ شعور تھا، نہ تعلیم تھی، نہ تہذیب تھی، نہ اخلاق تھا، نہ تمدن تھا۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام جیسی دولت عطا فرما کے ہمیں عزت دی، سرخروئی دی، اور ساری دنیا میں ہماری عزت کا جھنڈا بلند کر دیا۔ اسلام کی یہ حیثیت ہے اور مسلمانوں کا یہ مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس ارشاد سے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآنی ارشاد کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا مقام بتلایا ہے، مسلمانوں کی حیثیت ذکر کی ہے اور اعلان کیا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ مسلمانوں دنیا بھر کی تمام قوموں میں اور تمام مذاہب اور مسالک کے ماننے والوں میں تمہاری حیثیت اور تمہارا مقام سب سے بلند ہے، تم سب سے بہتر قوم ہو۔ اخرجت للناس، ساری دنیا کے لیے تمہیں برپا کیا گیا ہے، تمہیں وجود میں لایا گیا ہے، یعنی تمہاری حیثیت ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے آئیڈیل اور نمونے کی ہے۔ تم جو چال چلو گے دنیا مجبور ہوگی کہ وہ چال چلے، تم جو طریقہ اختیار کرو گے دنیا مجبور ہوگی کہ وہ طریقہ اختیار کرے۔ اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حیثیت دی تھی، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دیا تھا، لیکن آج بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ آج مسلمان خود اسلام کی اس اہمیت اور اسلام کی عظمت اور اسلام کے وقار کو محسوس نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے نہیں کہ اسلام کی کیا عظمت ہے، اسلام کیسی تہذیب ہمیں دیتا ہے، اسلام ہمیں کیسا طریقہ دیتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ احساس کہتری اور احساس کمتری کے شکار رہتے ہیں، اور جو غیر قومیں ہیں، یورپ ہے، امریکہ ہے، اسلام کی دشمن قومیں ہیں، ان کو وہ رش کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے طریقے کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے ہیں۔ وہ جو طریقہ اختیار کرتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں وہی ہمارا طریقہ ہے،
وہ جو زندگی گزارنے اور رہن سہن میں جو معمول اختیار کرتے ہیں مسلمان سمجھتے ہیں ہمارے لیے اسی میں نمونہ ہے۔ یہ احساس کمتری اور احساس کہتری کا نتیجہ ہے اور اسلام کی تعلیمات سے واقف نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ یورپ و امریکہ نے اور مغربی تہذیب نے مسلمانوں کو جو بہت ساری چیزیں دی ہیں اور مسلمانوں کے معاشرے میں فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے، اس کا ایک نمونہ ویلنٹائن ڈے کی شکل میں بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ویلنٹائن ڈے دراصل یہ عیسائی تہذیب کا ایک مظہر ہے، ایک نمونہ ہے۔ عیسائیوں کے یہاں سے یہ تہذیب مسلمانوں کے اندر بھی آئی ہے۔ اس کی تاریخی حیثیت اور اس کا تاریخی پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یورپ کا ایک پادری تھا، عیسائی پادری، ویلنٹائن نام تھا اس شخص کا، اور عیسائیوں میں یہ ہے، عیسائی مذہب میں یہ ہے کہ جو پادری ہوتے ہیں، جو مذہب سے جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ نکاح نہیں کر سکتے، شادی نہیں کر سکتے۔ جب وہ مذہب سے جڑ چکا ہے اور مذہب کا رہنما بن چکا ہے تو اسے بغیر نکاح اور شادی کے پوری زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن وہ ویلنٹائن نامی شخص، اس کا معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی اور اس نے اس عورت کو اپنا دل دے دیا، اس عورت پر فریفتہ ہو گیا اور اسی کی یاد میں ہر وقت یہ بے چین رہتا تھا، اس سے ملاقات کے لیے پریشان رہتا تھا۔ اب اس نے ایک تدبیر نکالی کہ کیسے اس سے ملاقات کی جائے۔ عیسائی مذہب تو ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی خاتون سے ملاقات کر سکیں، ان سے اپنا تعلق قائم کر سکیں، لیکن ہمارا حال تو بالکل بدل چکا ہے۔ ہم اگر اس سے ملاقات نہیں کر پائیں گے تو زندگی کی صحیح سانس نہیں لے پائیں گے۔ ہمیں اگر سکون چاہیے تو اس سے ملاقات کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے اس کے ذہن میں یہ تدبیر آئی اور اس نے اس تدبیر کا ذکر کیا اپنی معشوقہ اور محبوبہ سے کہ دیکھو میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور خواب میں مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ 14 فروری کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں اور جس دن میں اگر عیسائی رہنما اور پادری کسی خاتون سے ملتا ہے، اپنی محبوبہ اور معشوقہ سے ملتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، جنسی تعلقات قائم کرتا ہے، تو مذہب کی نگاہ میں وہ جرم نہیں سمجھا جائے گا، وہ گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اس نے ایک تدبیر نکالی اور اس کے بعد اپنی محبوبہ سے اس نے ناجائز تعلقات قائم کیے، جنسی تعلقات قائم کیے۔ جب اس واقعے کی خبر عیسائیوں کو ہوئی تو ان کے لیے یہ بات برداشت سے باہر تھی، وہ کسی طرح اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ہمارا مذہبی رہنما، ہمارا پادری وہ ایسے عظیم جرم کا مرتکب ہو، ایسے گناہ کا مرتکب ہو، وہ ساری انسانیت کا مجرم ہے اور اسے ضرور بالضرور اس گناہ کی سزا ملنی چاہیے۔ ان لوگوں نے آپسی مشورے سے یہ بات طے کی کہ اس مجرم کو اور عیسائی پادری کو سزا دی جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ بالآخر اس عیسائی پادری کو قتل کر دیا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد یورپی منچلوں نے اور آوارہ قسم کے لوگوں نے جب انہیں اس تاریخ کا علم ہوا اور اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے ویلنٹائن کو ایک رہنما کی حیثیت سے دیکھنا شروع کر دیا اور اپنی قوم کو یہ تصور دینا شروع کیا کہ ویلنٹائن یہ ہماری محبت کا مسیحا ہے، عشق کا مسیحا ہے اور محبت کرنے والوں اور عشق کرنے والوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس لیے 14 تاریخ کو اس نے جو کام کیا تھا اس کام میں ہمارے لیے بھی نمونہ ہے اور ہم 14 تاریخ کو انتہائی اہتمام کے ساتھ منائیں گے اور اپنے مسیحا کو ویلنٹائن کو یاد کریں گے۔ وہاں سے وہ تہذیب چلی اور دھیرے دھیرے مسلمانوں نے بھی اس تہذیب کو اختیار کیا اور عریانیت، فحاشت، بے حیائی، اللہ کی نافرمانی اور معصیت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا۔ ایسے مسلمانوں کو میں واضح طور سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنا دینا چاہتا ہوں اور انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس جرم کے مرتکب ہو رہے ہیں اور یہ انتہائی غلیظ اور خبیث قسم کا عمل کرتے ہیں اور 14 تاریخ کو انتہائی اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، ویلنٹائن ڈے، یوم محبت اور یوم عشاق کے طور پر مناتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہیں یہ یاد رکھنی چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو لوگ کسی قوم کی تہذیب کو اپناتے ہیں، کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، کسی قوم اور اللہ کے دشمنوں کے طریقوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیں کل قیامت کے دن ان کا حشر بھی اللہ کے انہی دشمنوں اور اللہ کے انہی باغیوں بندوں کے ساتھ ہوگا، ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اے پیغمبر آپ مسلمانوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ یہ تمہارے آبا و اجداد، یہ تمہارے خاندان کے لوگ، تمہارے بیوی بال بچے، تمہاری اولاد، یہ تمہارے گھر بار، یہ تمہارا کاروبار، یہ تجارت، اگر یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ تمہیں محبوب ہے تو انتظار کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا۔ تو کہاں خاندان کے لوگوں کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بطور نمونہ کے پیش کر رہا ہے کہ اگر خاندان کے لوگوں کی محبت بھی تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے تو تمہیں اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایسے خبیث جرم کا ارتکاب کرتے ہیں اور بے حیائی کے ساتھ یہ دن مناتے ہیں اور اس کی نسبت مذہب اسلام کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مذہب اسلام ہمیں آزادی دیتا ہے، ہمیں خیال کی آزادی دیتا ہے، ہمیں تصور کی آزادی دیتا ہے، مذہب اسلام ہمیں جکڑتا نہیں ہے۔ یقیناً مذہب اسلام ہر قسم کی آزادی دیتا ہے، لیکن مذہب اسلام عریانیت اور فحاشت کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی قسم کی عریانیت اور فحاشت کفار بھی کیا کرتے تھے، اہل مکہ اور مشرکین کیا کرتے تھے، اور وہ بھی اپنی قسم کی عریانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے آبا و اجداد پابندی سے یہ سب عمل کرتے آئے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ کفار و مشرکین کی کیفیت بیان کی گئی، ان کی حالت کہ وہ بڑے بڑے گناہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے آبا و اجداد بھی یہ کرتے آئے ہیں اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ ان کے سامنے اعلان کر دیجئے، قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، آپ انہیں بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی عریانیت کو، بے حیائی کو، بے شرمی کو اور گناہ کے کام کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمانوں، آخر تم کہاں جا رہے ہو؟ کیسی بے حیا تہذیب تم اپنا رہے ہو؟ عریانیت کو فروغ دیتے ہو، بے حیائی کو فروغ دیتے ہو اور ویلنٹائن ڈے کے نام سے یہ دن مناتے ہو، اور اس میں تمہاری لڑکیاں، تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اظہار محبت کے لیے اپنے عاشق کو میسج کرتی ہیں، انہیں گفٹ دیتی ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتی ہیں، محبت کا اظہار کرتی ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کریم کی بہت سخت تنبیہ ہے اور قرآن کریم کا اعلان ہے، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ ایسے مسلمان سن لیں جو اہل ایمان میں مسلمانوں میں عریانیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں اور عریانی اور فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی تباہی ہے اور اللہ کا دردناک عذاب ہے، اور آخرت کی تباہی تو ان کے لیے مقدر ہے ہی۔ اس لیے مسلمانوں، اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو، عافیت کی زندگی چاہتے ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی زندگی چاہتے ہو،
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، اسلام کی شکل میں ہمارے سامنے جو بہت بڑی دولت اور عظیم سرمایہ موجود ہے، اسے اپنی آنکھوں سے لگائیے، اپنے سینے میں جگہ دیجیے اور اس کے ایک حکم کو اپنی زندگی میں داخل کیجیے، تاکہ دنیا کا سکون بھی ہمیں ملے اور آخرت کی بھی ہر طرح کی کامیابی ہمارے مقدر ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق